تو یہ قطرہ آب جو ہے آنسو، آنسو، آنسو تو اردو ہے نا، تو یہ اگر اس کو آپ فارسی کا لفظ بنائیں، مرکب کریں، تو یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ مفتی صاحب آپ غور فرمائیں، دو مفتی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قرآن و سعدان ہے آج، کہ ایک ہے آنسو جو ٹپکتا ہے، ایک ہے دنیا اور غم دنیا کے لیے ٹپکے، یہ تو آنسو ہے، ایک یہ طرف ہے، اور یہ مرکب ہو اگر فارسی کے لفظ سے اس کو بنائیں تو اس کا معنی یہ بنے گا آنسو، سو میں نے فارسی میں طرف، سو میں نے طرف، میں نے وہ، اس، سو اس طرف سے آیا ہوا، اس طرف سے، سو اس طرف سے، ایک ہے نا اس طرف سے دنیا، غم روزگار، غم روزگار نہیں، غم یار، غم یار کیا ہے؟ آنسو، اس طرف سے، اس طرف سے آئے ہوئے۔ یہ اللہ کے جو مقبول ہیں، عارفین ہیں، جو عارفین ذات و صفات ہیں، یہ روتے ہیں تو ان کے آنسو نہیں ہوتے بلکہ آنسو ہوتے ہیں، اس طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے خسرو نے کہا تھا، دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں جناب یہ صوفیوں کا کلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کا کلام پڑھیں، آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، آپ نے تو اس قابل کوئی بات ہی نہیں کہی جو قابل ذکر ہو۔ تو ہم نے صوفیوں کا کلام پڑھنا ہے، جو عارفین ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو رسول سے عشق رکھتے ہیں، ہم نے ان کا کلام پڑھنا ہے نا۔ ہمیں خسرو نے تو نہیں کہا، صوفیاء نے تو نہیں کہا کہ ہمارا کلام پڑھیں، ہم خود پڑھتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے، کیونکہ اس میں نئی بات ہے۔ حضرت امیر خسرو اسی آنسو پر کہتے ہیں، بئی تر دامنی خو کرد خسرو بادو چشمے تر، بئی تر دامنی خو کرد خسرو بادو چشمے تر، بئی تر دامنی کرد خسرو بادو چشمے تر، بآب چشمے پاکاں دامنش ہموارا تر بادا، بآب چشمے پاکاں بئی تر دامنی خو کرد خسرو بادو چشمے تر، خسرو یہ رات دن جو روتا ہے، خسرو یہ رات دن جو روتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ یہ خسرو جو رات دن روتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ جنہوں نے درد بویا انہوں نے آنسوؤں کی فصل کاٹی۔
میں نے کیا کہا؟ جنہوں نے درد بویا سرزمین دل میں، ساری عمر درد و غم کی تخم کاری کی، تو وہ آئے دن اشکوں کی فصل کاٹتے ہیں، اور زمین جو فصل دیتی ہے یہ ایک گندم ہے جو آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ گندم جو آپ کھاتے ہیں لیکن اس فصل کے اور کھاتے ہیں۔ یہ گندم تو آپ کھاتے ہیں نا، یہ زمین اس دنیا کی زمین کی اگی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ جو اشکوں کی فصل ہے اس کے دل کے کھاتے ہیں، دل کے کھاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہر شخص نہیں رو سکتا، یہ دل میں ایک درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنسو آتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ اگر تم میں عقل ہے تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو یہ ایک مقام ہے، اس لیے یہ دل ہے۔ لوگ کہتے ہیں رونا کیسے آتا ہے، لوگ روتے کیوں ہیں؟ یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی، یہ واردات قلبی ہوتی ہیں۔ بئی تردامنی خو کرد، یہ تردامنی گناہگاری، تردامنی میں نے گناہگاری، بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر۔ اس گناہگاری کے باوجود خسرو نے رونے کی عادت ڈال لی ہے کہ گناہگار بھی ہے اور روتا جا رہا ہے، پتہ ہے اس کو گناہوں کا۔ تو اس میں اب جب یقین ہو کہ میں گناہگار ہوں تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ میں قابل بخشش نہیں ہوں، میں قابل مغفرت نہیں ہوں، تو اب رونے سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن چونکہ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، یہ کفار کا شیوا ہے، مومنین کا نہیں۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو بئی تردامنی، میں رو رہا ہوں اس تردامنی کے باوجود۔ بئی تردامنی خو کرد خسرو باد و چشمے تر، اور بآب چشمے پاکاں۔ خسرو کہتے ہیں کہ میں بھی رو رہا ہوں لیکن میرے مالک میرے آنسوؤں میں بھی کچھ نہ کچھ آلائش دنیا اور آلائش اغراض و مقاصد کا امکان ہے۔ میں اپنے آنسوؤں کو پاک نہیں کہہ سکتا، حالانکہ یہ حکمن شرن یہ پانی پاک ہے، لیکن اب میں تجھے ان لوگوں کے، ان پاک آنکھ والوں کی آنسوؤں، پاک آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ بآب چشمے پاکاں، یہ بات جو ہے یہ طفیلیہ معنی میں ہے، فارسی میں با کے 25 معنی آتے ہیں، یہ طفیل کے معنی میں ہے۔ بآب چشمے پاکاں، پاک لوگوں کی آنکھوں کے پاک آنسوؤں کے طفیل، دامنش ہموارہ تر بادا۔ یا اللہ، یہ جو میرے دامن میں یہ آنسوؤں کی بہار لگی ہوئی ہے، اس بہار کو ختم نہ کرنا، میں روتا رہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہوں، کیونکہ تجھے رونا پسند ہے۔ تو رونے کا ایک مقام ہے۔ کچھ لوگ روتے ہیں اس لیے کہ ہم جدا ہو گئے، کچھ لوگ عارفین اور صادقین اس لیے روتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، اس کی مغفرت فرما دے۔ اس کے ساتھ کیا گزرے گی؟ فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن اللہ کی طرف تم لوٹ کر آؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جس نفس نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں اسے پورا دے دیا جائے گا۔